خان صاحب آپ نے کہا کہ میرے گھر میں اور کوئی نہیں سوائے جادوگرنی کے، اگر اور کوئی نہیں تو پھر وہ کیا وہاں سے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، جنات فائر کر رہے ہیں اندر سے پولیس کے اوپر. پولیس وہاں پہ اندر گھر سے جا رہی ہے تو بولے جی اندر سے سیدھے اسٹریٹ فائر ہو رہے ہیں. آپ نے میں نے ٹی وی پہ دیکھا بھی اسٹریٹ فائر ہو رہے ہیں. تو اب جنات فائر کر رہے ہیں، کون کر رہا ہے؟ جادوگرنی کر رہی ہے. فائر کون کر رہا ہے؟ کیونکہ خان صاحب خود بولیں گے میرے گھر میں جادوگرنی کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. مجمع کو جمع کیا عمران خان نے. عمران خان نے آپ کے سامنے اپیلیں کی کہ جی عوام زمان پارک کے باہر آئے. پھر عمران خان نے کہا کہ جی جو شخص نہیں آیا اس کو میں ٹکٹ نہیں دوں گا، جو شخص ورکر لے کے نہیں آیا اس کو ٹکٹ نہیں دوں گا. آپ نے مجبوراً منگایا. پھر ان کو آپ نے اندر سے انسٹیگیٹ کرواتے رہے. اور پھر آپ نے کیا کہا کہ جی وہ میرے ورکر میرے کہنے پہ نہیں ہے، میرے ورکر جو میرے کنٹرول میں نہیں ہو رہے. تو اس کا مقصد ہے آپ نے ہاتھ سے پورا یہ ڈرامہ کروایا، آپ نے پولیس پہ حملہ کروائے. آپ نے پورے پاکستان کو پیغام دیا کہ آپ ایک بہت بڑے بدماش ہیں، آپ پاکستان کے سب سے بڑے غنڈے ہیں. جو انہوں نے تماشے کی اس کی کوئی مثال نہیں ہے. پوری ریاست کو یرغمال بنایا گیا. روزانہ کی بنیاد پہ عمران خان کو ریلیف مل رہے ہیں کوٹوں سے، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. سلیکٹڈ پرائم منسٹر تھا جو تھوپا گیا آپ کے اوپر، اس قوم کے اوپر، جس نے اس ملک کی معیشت کو تباہ کیا، جس نے اس ملک کے پورے نظام کو تباہ کیا، ہمارے پاکستان کے کلچر کو تباہ کیا، ہماری نوجوان نسل کو تباہ کیا، ہمارے سیاسی پوری اس پریکٹس کو تباہ کیا. اس کو آؤٹ آف دی وے کبھی اتوار کو، کبھی رات کے 12 بجے، کبھی چھٹی کے دن اس کو روزانہ ریلیف مل رہے ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے 4-5 دن سے پاکستان میں وہ کچھ ہو رہا ہے جو کہ 75 سال میں کبھی پاکستان میں نظر نہیں آیا. پاکستان میں مختلف قسم کے تجربے ہمیشہ ہوتے رہے. پاکستان میں مارشل لا بھی رہے، لیکن جو بھی چیز رہتی تھی وہ بڑی واضح رہتی تھی. جمہوریت نظر آتی تھی تو واضح نظر آتی تھی، آمریت تب بھی واضح نظر آتی تھی، سلیکٹڈ گورنمنٹ تھی تبھی بڑے واضح طور پر نظر آتی تھی. لیکن یہ 4-5 دن پاکستان میں ہوا ہے، وہ اگر اس کی تشریح کسی آئینی کتاب میں دیکھا جائے، کسی قانونی کتاب میں دیکھا جائے اور کسی اخلاق کی کتاب میں دیکھی جائے تو کہیں پہ اس کو آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ یہ ہو کیا رہا ہے اس ملک میں. انارکی پیدا کرنے کی جس طرح کوشش کی گئی، اس کے بعد پھر بہت سارے ایشوز تھے. خاص طور اگر آپ لاہور میں دیکھیں آپ کہ اسلام آباد کی عدالت نے کہا کہ جی ایک شخص کو کہ وہ پیش کرو عمران خان کو، وہ پیش نہیں ہوا. 1 دفعہ بولا، 2 دفعہ بولا، 3 دفعہ بولا. بعد میں عدالت نے مجبور ہو کے کہا کہ جی اس کو گرفتار کر کے پیش کرو. جب گرفتار کرنے کے لیے عدالت کے احکامات پر جب پولیس وہاں پہ گئی، پولیس وردی والی پولیس جو کہ آپ کے اور ہمارے حفاظت کے لیے بھرتی کیے گئے ہیں، وہ کوئی سیاسی پولیس نہیں تھی، وہ یونیفارمڈ والے سپاہی جو کہ ایک تنخواہ لیتے ہیں سرکار سے اور وہ تنخواہ میں اپنا گزار سفر کرتے ہیں. وہ لوگ معصوم لوگ، غریب لوگ، مسکین لوگ، کوئی بہت بڑے آدمی نہیں، جن کا کام ہے کہ آئین اور قانون کے کہنے پہ عمل کرنا. ان کو جب عدالت کا احکامات آتے ہیں کہ جی ایک شخص کو گرفتار کر کے پیش کرو، عدالت کے احکامات پہ گئے تو جو ان کے ساتھ حشر کیا گیا، جس طرح سے ان کے اوپر ڈنڈے پتھر برسائے گئے اور پھر جو پیٹرول بم برسائے گئے، پیٹرول بم جو کہ نہ کسی سیاسی ورکر کے ہاتھ کا ہتھیار ہے، پیٹرول بم یا اس طرح کی چیزیں جو کہ دہشت گردی کے زمرے میں آتی ہیں، دہشت گردوں کے ہاتھ میں اچھی لگتی ہیں، کسی پولیٹیکل ورکر کے ہاتھ میں اچھی کبھی زندگی میں نہ لگی ہے، نہ کبھی اس طرح نظر آئی ہے. جس طرح ان معصوم سپاہیوں پہ برسائے گئے جس میں 50 سے زائد پولیس والے زخمی ہوئے، کیا وہ کسی کے
والدین نہیں تھے؟ کیا ان 50 پولیس والوں کے کوئی اولاد نہیں ہے؟ کیا ان کے کوئی بھائی بہن نہیں ہے؟ کیا ان کی بیگمات، کیا ان کے خود اپنے والدین نہیں ہوں گے؟ تو کیا ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی سپاہی جو کہ سڑک پر بیٹھ کر ذمہ داری دے رہا ہے، اپنے فرائض انجام دے رہا ہے چند ہزار روپوں کی نوکری کے لیے، تو کیا اس کو ٹیکنگ فار گرانٹیڈ لیا جائے؟ اس مجمع کو جمع کیا عمران خان نے۔ عمران خان نے آپ کے سامنے اپیلیں کی کہ جی عوام زمان پارک کے باہر آئے۔ پھر عمران خان نے کہا کہ جی جو شخص نہیں آیا اس کو میں ٹکٹ نہیں دوں گا، جو شخص ورکر لے کے نہیں آیا اس کو ٹکٹ نہیں دوں گا، آپ نے مجبوراً منگایا۔ پھر ان کو آپ نے اندر سے انسٹیگیٹ کرواتے رہے، اور پھر آپ نے کیا کہا کہ جی وہ میرے ورکر میرے کہنے پہ نہیں ہے، میرے ورکر جو میرے کنٹرول میں نہیں ہو رہے۔ تو اس کا مقصد ہے آپ نے ہاتھ سے پورا یہ ڈرامہ کروایا، آپ نے پولیس پہ حملہ کروائے، آپ نے پورے پاکستان کو پیغام دیا کہ آپ ایک بہت بڑے بدماش ہیں، آپ پاکستان کے سب سے بڑے غنڈے ہیں، آپ اب غنڈہ گردی کے زور پر پاکستان پہ حکمرانی چاہتے ہیں، آپ بدماشی کے زور پہ پاکستان پہ حکمرانی چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک کا قانون، اس ملک کا آئین وہ آپ کے تابع رہے، آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک کا قانون، اس ملک کا آئین آپ کا غلام بن کے رہے، آپ کو کوئی بھی دنیا کی طاقت کبھی بلا نہیں سکتی، آپ کو دنیا کی کوئی طاقت کبھی بھی کسی بھی موقع پہ آپ کے کسی بھی جرم پہ آپ کو بلاوا نہیں کیا جا سکتا، آپ کسی کے ماتحت نہیں ہیں، آپ قانون کے ماتحت نہیں ہیں، آپ ابو دی لا ہیں، آپ قانون سے بالاتر ہیں۔ یہ ہو کیا رہا تھا؟ میں کہتا ہوں کہ یہ میں نے آج دن تک پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیکھا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں بڑے بڑے لیڈران نے جو ہے وہ عدالتیں اور جیلیں اور قیدیں بھگتی ہیں، لیکن اس طرح کے حالات پاکستان کی تاریخ میں ہم نے کبھی نہیں دیکھے۔ جو دھجیاں اڑائی گئیں عدالتی احکامات کی، اور پھر اس کے بعد بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ اس شخص کو ضمانت مل گئی جس نے یہ 50 سے زائد پولیس والوں کو زخمی کیا گیا، جس کے کہنے پہ، جس کے احکامات پہ، جس کے گھر سے اس طرح کی کارروائیاں ہوتی رہی، اس شخص کو کلین چٹ بھی دیتی جاتی ہے، بھائی تم ضمانت تمہیں، تم جا کے تم عیش کرو، اور روک دیا گیا کہ جی کوئی ایکشن نہیں کرو۔ مطلب جو ایک شخص اگر آپ کی فورسز پہ حملے ہو رہے ہیں تو آپ اس کو روک رہے ہو کہ جی جن پہ حملے ہو رہے ہیں ان کے ہاتھ پاؤں باندھ رہے ہو۔ یہ احکامات نہیں ہے کہ عمران خان پہ لازم قرار دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے ورکروں کو کنٹرول کریں، کہ وہ قانون ہاتھ میں نہ لے آئیں۔ کوئی ایک ایسا میں نے آرڈر نہیں دیکھا، اور جس گرفتاری کے خوف سے یہ پورا ڈرامہ تماشا عمران خان کر رہے تھے، عمران خان نے تو نہیں دیکھا، لیکن پاکستان کے عوام نے یہ ضرور دیکھا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے آئین اور قانون پہ چلتے ہوئے ہمیشہ گرفتاریاں دیں، لیکن انفارچونیٹلی کبھی اس طرح کا جو ہے وہ ریئیکشن میں سمجھتا ہوں کہ کبھی زندگی میں دینے کی کوشش نہیں کی۔ اور میں پہلے بھی کہتا آیا ہوں کہ یہ 5-10 ہزار آدمی یا 500 آدمی یا 1000 آدمی یا 50,000 آدمی پیپلز پارٹی کے لیے کوئی بڑی بات نہیں نکالنا۔ یہ تو چند 100 لوگ یہ بدماشیاں کر رہے تھے۔ اگر پیپلز پارٹی چاہے جس جگہ پہ چاہے جس شہر میں چاہے ہزاروں آدمی جمع کر سکتی ہے، لیکن جو انہوں نے تماشے کی اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ پوری ریاست کو یرغمال بنایا گیا، پوری دنیا میں پاکستان کے لیے میسج کیا گیا کہ پاکستان وہ ملک ہے جس میں قانون اور آئین کی کوئی حکمرانی نہیں ہے، جس میں ہم اپنی فورسز کو اس طرح ڈنڈے ماریں گے، اس طرح جوتے، اس طرح لاٹھیاں برسائیں گے ان کے اوپر، اس طرح ہم پیٹرول بموں سے ان کے اوپر حملے کریں گے۔ یہ میسج دیا گیا پوری دنیا میں پاکستان کے لیے کہ پاکستان وہ ملک ہے جس میں کوئی قانون ہی نہیں ہے، لا قانونیت ہے۔ یہ صرف کسی ایک پارٹی کی یا ایک حکومت کی بدنامی نہیں ہے، یہ پورے ملک کے لیے بدنامی کے زمرے میں یہ چیز آتی ہے۔ اور جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ روزانہ کی بنیاد پہ عمران خان کو ریلیف مل رہے ہیں کورٹوں سے، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔
یہ پیپلز پارٹی کے لیے ایک بہت بڑا کاز آف کنسرن ضرور اس لیے ہے، جو بات اب میں اہم کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ ہمارے لیے دو مقدمات بہت اہم ہیں۔ وہ پاکستان کے لیے بھی مقدمات اہم ہیں اور وہ پیپلز پارٹی کے لیے بھی مقدمات اہم ہیں۔ پہلا مقدمہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جو عدالتی قتل کیا گیا، اس پہ محترم آصف علی زرداری صاحب نے وفاقی حکومت کی جانب سے جو شہید بھٹو کا ریفرنس سپریم کورٹ میں جمع کرایا ہوا ہے، وہ آج دن تک پینڈنگ ہے۔ 10 سال سے اوپر ہو گئے ہیں، 10 سال سے اوپر ہو گئے، ابھی تک وقت نہیں ہے اس ریفرنس کو سننے کے لیے، ابھی تک وقت نہیں ہے اس ریفرنس کو سننے کے لیے۔ سپریم کورٹ کے جج صاحبان سے گزارش ہے کہ باقی تمام چیزوں کے لیے عدالتیں کھل جاتی ہیں، صبح کو، شام کو، دوپہر کو، لیکن شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے جو اس عدالتی قتل کیا گیا، اس شخص کا جو اس ملک کا آئین کا خالق ہے، جس آئین کو کھول کے روزانہ آپ 100 قسم کے مقدمے کو دیکھتے ہیں، اس آئین کے خالق کا کیس ہے۔ اس ملک کو، جو آج پوری دنیا اس ملک کو کے اوپر میلی نظر ضرور رکھتی ہے، لیکن اس ملک کو ہلا نہیں سکتی، کیونکہ یہ ملک ایک ایٹمی طاقت ہے۔ اس ملک کے ایٹمی طاقت کے خالق کا عدالتی قتل ہوا تھا، اس کا مقدمہ ہے، آپ نے اس کا جواب دینا ہے۔ آپ کو جو کیس بھیجا گیا ہے، جو ریفرنس بھیجا گیا ہے، آپ کو جو فیصلہ کرنا ہے، پہلے بھی آپ اس ملک میں اس طرح کے سیاہ فیصلے ہوتے رہے، جو بھی فیصلہ کرنا ہے آپ کریں فیصلہ، لیکن ہمیں شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ریفرنس کا فیصلہ چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں وہ مقدمہ اہم ہے۔ دوسرا مقدمہ، اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جو شہادت ہوئی ہے، اس کا مقدمہ آج دن تک پینڈنگ ہے۔ پچھلے ہی مہینے اس کی ہیئرنگ ہوئی اور مقدمے کیا ہوا، ادھر ادھر کی خانہ پوری کر کے مقدمے کو غیر معینہ مدت تک کے لیے پھر ملتوی کر دیا گیا۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کا مقدمہ ہے، اس کے لیے بھی عدالت کے پاس معذرت کے ساتھ وقت نہیں ہے۔ آپ کو تو ٹائم فریم دینا چاہیے، آپ نے تو ڈے ٹو ڈے ہیئرنگز کر کے اس طرح کے مقدمات کو چلانا چاہیے۔ آپ اس کو غیر معینہ مدت تک کے لیے اس مقدمے کو بھی پوسٹ پون کر دیتے ہیں۔ تو ہمارے ملک کی عدالت کے پاس پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ، اور نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ، پاکستان کے سب سے بڑے لیڈران، وہ واحد ملک کی پولیٹیکل پارٹی جس کی لیڈرشپ نے پورے کے پورے خاندان نے اس ملک کے لیے جان کی نذرانی دی ہے، اور کوئی پولیٹیکل پارٹی پاکستان میں ایسی نہیں ہے جس کے پورے خاندان نے، پوری لیڈرشپ نے ملک کے لیے جان کا نذرانہ دیا ہو۔ ایک بھی لیڈرشپ نہیں ہے، واحد پولیٹیکل پارٹی، وہ انصاف کے لیے عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹا رہی ہے۔ عدالتوں کے پاس ٹائم نہیں ہے اس مقدمے کو سننے کے لیے۔ ایک کیس تو لگ ہی نہیں رہا، شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ریفرنس، اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ریفرنس میں جیسے بتایا لاسٹ ٹائم کہہ دیا جی کہ غیر معینہ مدت تک کے لیے کارروائی ملتوی، جن پہ آپ کو ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کرنی چاہیے۔ تو یہ انصاف کا تقاضا ہے۔ اور دوسری جانب یہ دونوں الیکٹڈ پرائم منسٹرز تھے، دوسری جانب جو سلیکٹڈ پرائم منسٹر تھا، جو تھوپا گیا آپ کے اوپر، اس قوم کے اوپر، جس نے اس ملک کی معیشت کو تباہ کیا، جس نے اس ملک کے پورے نظام کو تباہ کیا، ہمارے پاکستان کے کلچر کو تباہ کیا، ہماری نوجوان نسل کو تباہ کیا، ہمارے سیاسی پوری اس پریکٹس کو تباہ کیا، اس کو آؤٹ آف دی وے، کبھی اتوار کو، کبھی رات کے 12 بجے، کبھی چھٹی کے دن اس کو روزانہ ریلیف مل رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے سوال نشان تو پیدا ہوتا ہے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج میں دیکھا کہ جی زمان پارک پہ انکروچمنٹس پولیس ہٹا رہی ہے اور ان دہشت گردوں کو گرفتار کرنے جا رہی ہے جو کہ دہشت گرد پولیس پہ حملے میں ملوث تھے۔ عمران خان کہتے ہیں میرے گھر پہ کوئی نہیں ہے سوائے جادوگرنی کے، ٹھیک ہے،
اور ابھی وہ پولیس گئے تو بولے اندر سے فائر ہو رہے ہیں. اب وہ فائر کون کر رہا ہے؟ خان صاحب آپ نے کہا کہ میرے گھر میں اور کوئی نہیں سوائے جادوگرنی کے. اگر اور کوئی نہیں پر وہ کیا وہاں سے وہ کیا کہتے ہیں اس کو جنات فائر کر رہے ہیں کہ اندر سے پولیس کے اوپر. پولیس وہاں پہ اندر گھر سے جا رہی ہے تو بولے اندر سے سیدھے اسٹریٹ فائر ہو رہے ہیں. میں نے ٹی وی پہ دیکھا بھی اسٹریٹ فائر ہو رہے ہیں. تو اب جنات فائر کر رہے ہیں. کون کر رہا ہے؟ جادوگرنی کر رہی ہے. فائر کون کر رہا ہے؟ کیونکہ خان صاحب خود بولیں گے میرے گھر میں جادوگرنی کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. تو اس ملک میں ہو کیا رہا ہے؟ یہ کیا تماشے چل رہے ہیں؟